وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين۔ اللہ کی یہ سنت رہی ہے کہ اہل ایمان جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے پر سزا دینے پر قادر نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کا خود انتقام لیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ابو لہب بہت ہی نازیبا کلمات کہتا تھا، بدتمیزی کرتا تھا، بدسلوکی کرتا تھا، تو اللہ نے اس کا کیا حال کر دیا، اس کا کیسا انجام ہوا، کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو عبرتناک موت دی۔ طاعون کی بیماری میں مبتلا ہوا اور اسی حالت میں وہ مر گیا۔ 3 دن تک اس کی لاش وہیں رہی، گھر والے بھی اس کے قریب نہیں گئے، اس کے جسم سے بدبو آنے لگی، لوگ طعنہ دینے لگے۔ تو ابو لہب کے بیٹے کچھ حبشیوں کو بلا کر اجرت دے کر ابو لہب کی لاش کو وہاں سے اٹھائے اور زمین میں دفن کر دیے۔ بعض روایتوں میں یہ بات بھی بیان فرمائی گئی ہے کہ ابو لہب کے اس جسم کو لکڑیوں سے ڈھکیل کر گڑھے میں ڈال دیا گیا اور اوپر مٹی ڈال دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ حال کر دیا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا۔ ابو لہب کے بیٹے کا کیا حال ہوا؟ ابو لہب کا بیٹا ایک مرتبہ ابو لہب کے سامنے کہنے لگا، میں نے محمد کو ایک ایسا جملہ کہا ہے آج تک کسی نے نہیں کہا، اور یہ بھی کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر ان کے منہ پر تھوک دیا، نعوذ باللہ۔ یہ سنا تو ابو لہب کہنے لگا اس موقع پر محمد نے کیا کہا؟ تو ابو لہب کا بیٹا کہنے لگا کہ اس وقت محمد نے کہا، اے اللہ اس پر کتوں کو مسلط کر دے جو اس کو پھاڑ ڈالے۔ میرے دوستو، ہوا بھی ایسا کہ ایک دن کچھ بچے ابو لہب کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ آپ کے بیٹے کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے، ہم سفر میں جانا چاہتے ہیں۔ ابو لہب نے انکار کر دیا، لیکن جب اصرار بڑھتا گیا تو ابو لہب بھی آمادہ ہو گیا اور اپنے بیٹے کو بھیج دیا، اور وہ بچے ابو لہب کے بیٹے کو لے کر نکلے۔ رات ہو گئی تو ایک پہاڑ کی چوٹی پر چلے گئے سونے کے لیے، اور سارے اس کے دوست اس کا پہرا دے رہے ہیں، اس کی نگرانی کر رہے ہیں۔ رات کا ایک حصہ ہو گیا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں، نیند لگ گئی۔ اتنے میں ایک شیر آیا اور سب کے چہرے سونگنے لگا، جتنے اس کے دوست تھے سب کے چہروں کو سونگنے لگا۔ لیکن جب ابو لہب کے بیٹے کے پاس آیا، اس کا چہرہ سونگا، تو جانور کو بھی پتا چلا کہ یہ گستاخ رسول ہے، اس نے نبی کی شان میں گستاخی کیا ہے۔ جب اس کا چہرہ سونگا تو اس کے منہ سے گستاخی کی بو آ رہی تھی، فوراً وہ شیر اپنا پنجہ اس کے چہرے پر مارا تو خون کے فوارے نکلے، اور وہ شیر اس کو وہاں سے پہاڑ کی بلندیوں سے زمین پر پٹک دیا۔ ظاہر ہے اس کا شیرازہ منتشر ہو گیا، بکھیر گیا۔ اب اس کے بعد کتے اس کو نوش کر کھانے لگے، اس کو پھاڑنے لگے۔ میرے دوستو، جو نبی کا گستاخ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا یہ حال کر دیتے ہیں۔ نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے سن لو، وہ اللہ ایسا ہے جس کے قبضے میں یہ ساری سلطنت ہے، ساری کائنات ہے، وہ کن فیکون کی شان رکھنے والا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔
اگر اہل ایمان گستاخ نبی کو سزا دینے پر قادر نہ ہو تو اللہ تعالیٰ خود بخود جو نبی کے شان میں گستاخی کرتا ہے اس کا انتقام لیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا، جو لوگ اللہ اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، ایذا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت بھیجتے ہیں اور ان کے لیے اہانت آمیز عذاب کو اللہ نے تیار کر کے رکھا ہے۔